بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ملک میں کرونا کی دوسری لہر کے پھیلاؤ کے بعد حکومت نے ملک میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی ہالز میں تقاریب میں 300 سے زائد افراد شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اسکولوں کو بند کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ ایک ہفتے بعد ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے انسداد کرونا کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا، 10 روز میں کرونا کیسز میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ احتیاط نہ کی تو اسپتال مریضوں سے بھر جائیں گے۔ زندگیاں اور معیشت دونوں کو بچانا ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے روزگار لوگوں کو نہیں ملتا، جس سے کاروبار متاثر نہیں ہوتا، ہر وہ چیز ہم نے بند کرنی ہے۔ تو نمبر 1 تو یہ کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیے، اپنا بھی ختم کر دیا اور ہم سب کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدھر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے۔ دوسری چیز ہم نے فیصلہ کیا کہ شادی ہال ہم چاہتے ہیں کہ باہر شادیاں ہوں، کیونکہ جب آپ کمرے کے اندر اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بڑی تیزی سے وہاں شادی ہال میں ہم نے جتنی بھی اپنی ٹیسٹنگ کی ہے اس میں سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ اور جو بھی گیدرنگ ہوگی 300 سے زیادہ لوگ اس گیدرنگ پہ نہیں ہوں گے، سب ماسک پہنیں گے ان گیدرنگز پہ اور اپنا سوشل ڈسٹنس رکھیں گے۔ یہ آج سے ہم نے فیصلہ کیا ہے، کسی قسم کی گیدرنگ میں 300 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر شادی ہال بھی ہیں تو 300 سے زیادہ لوگ نہیں، اور ہم زیادہ تر چاہیں گے باہر ہو۔ ریسٹورنٹس کے اندر اس وقت ہم بند نہیں کر رہے ریسٹورنٹس، باہر ریسٹورنٹس میں چل سکتے ہیں، یا جو ہمارے یہ ٹرک ریسٹورنٹس ہیں یا جو عام ڈھابے جو ہوتے ہیں اس میں تو باہر لوگ بیٹھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب بند ہو تو اس کے اندر اس وقت ہم فاصلے چاہ رہے ہیں سب کریں تاکہ قریب نہ آئیں اور وہاں سے ریسٹورنٹ سے یہ وبا نہ پھیلے۔ اسکولوں کا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہفتہ اور دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر، جب سے اسکول کھلے ہیں کہ وہاں کتنی پھیل رہی ہے، تو ایک ہفتہ ہم اور دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اسکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھٹیاں دے دیں گے، اور گرمیوں میں چھٹی کم کر دیں گے، یعنی گرمیوں کی صرف 1 مہینے کی چھٹی کر دیں گے اور سردیوں کی بڑھا دیں گے۔ وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے، 1 ہفتے کے بعد، کہ کیا اگر اس سے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔ موسم سرما کی تعطیلات نومبر سے جنوری تک کرنے کی تجویز، حتمی فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ اسکولوں کی بندش کے حوالے سے وزرائے تعلیم کا اجلاس 23 نومبر کو دوبارہ ہوگا۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے وزرائے تعلیم کا خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام صوبائی وزرائے تعلیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، اور اس دوران تعلیمی اداروں اور ملک میں کرونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ موسم سرما کے شیڈول پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں موسم سرما کی تعطیلات نومبر سے جنوری تک کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا، تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ بچوں اور اساتذہ کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، البتہ ابھی اسکول بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تعلیمی اداروں سے متعلق جو فیصلہ ہوگا اس پر سب کو عمل کرنا ہوگا۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور اسکولوں کی بندش سے متعلق فیصلہ 1 ہفتے بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان انتخابات میں پی ٹی آئی کی اکثریت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عوام نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے۔ پارٹی رہنما اور ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا، اپوزیشن کو ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، گلگت بلتستان میں حکومت بنا کر مسائل حل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گلگت میں حکومت بنا کر عوام کے مسائل حل کریں گے۔ عمران خان نے گلگت بلتستان انتخابات میں پی ٹی آئی کی اکثریت پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، عوام نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا، اپوزیشن کو ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، گلگت بلتستان میں حکومت بنا کر مسائل حل کر دیں گے۔ بلیٹن میں بات کریں گے، بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کرتے ہوئے انتخابی مہم جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ گلگت بلتستان میں احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا،
عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ایک سلیکٹڈ اور کٹ پتلی کو گلگت بلتستان کے عوام کا حق نہیں چھیننے دیں گے۔ اپنی چھینی ہوئی نشستیں واپس لے کر گھر جائیں گے، ورنہ یہیں بیٹھیں گے اور اسلام آباد تک مارچ کریں گے۔ اسلام آباد جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کس کے خلاف کرتے ہیں؟ وزراء کے خلاف نہیں کرتے، وزیر اعظم کے خلاف نہیں کرتے، وہ اپوزیشن کے خلاف کرتے ہیں، آپ کا چیئرمین کے خلاف کرتے ہیں۔ آپ کے کیمپین میں ہتھ کنڈے ڈالنے کی کوشش کی گئی، راتوں رات جمیل بھائی کے سیٹ پہ دھاندلی کر کے 2 ووٹ سے پی ٹی آئی کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ کیا مطالبہ کریں گے کہ ہر ووٹ کی گنتی ہو؟ آپ کے ووٹ پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ یاسین کے سرزمین پہ، لالچ چاند کی سرزمین پہ ووٹ پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیلٹ باکسیں کے چوری کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان کو یہ اجازت دیں گے؟ اسکردو میں، گلگت سٹی میں فرقے ورانیت پھیلنے کی کوشش کی گئی، کیا آپ ان کو آپ کی قسمت کے ساتھ ایسے کھیلنے دیں گے؟ آپ میرے بھائی ہو، یہ میرے سرزمین ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کے حقوق پہ سودا بازی نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کا ووٹ پہ سودا نہیں کر سکتا ہوں، میں گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کے جدوجہد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو راتوں رات پہ دھاندلی کی گئی، ہم اس دھاندلی کو بھی روکیں گے۔ جو ابھی جاری دھاندلی ہے، آپ سے جو 3 سیٹیں ابھی بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو وہ 3 سیٹیں چوری کرنے کی کوشش ناکام کروائیں گے۔ آپ کا احتجاج یہاں ہوگا، جگہ جگہ ہوگا جہاں بھی دھاندلی ہوا ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام نے گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ایک بار پھر 2018 کی تاریخ کو دہرایا گیا۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ گلگت بلتستان میں انتخابات نہیں بندر بانٹ ہوئی، سلیکٹڈ اور نااہل حکمرانوں کو گلگت بلتستان کا رزلٹ ہضم نہیں کرنے دیں گے، PTI کو گلگت بلتستان کا بیڑا غرق نہیں کرنے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج کو PDM کے اجلاس میں اٹھانے کا فیصلہ کیا اور کہا PDM کے آئندہ اجلاس میں متفقہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ادھر مریم نواز کہتی ہیں گلگت میں PTI کو بھیک میں ملنے والی چند سیٹیں دھونس، دھاندلی اور نون لیگ سے توڑے جانے والے امیدواروں کی مرہون منت ہے۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں کہا وفاق میں موجود حکمران جماعت کو پہلی بار یہاں ایسی شکست فاش ہوئی ہے، یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں PTI کا نہ پہلے کوئی وجود تھا نہ اب ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک شکست ہے۔ ہارنے والوں کو لوٹا پارٹی سے دگنی سیٹوں کا ملنا کٹھ پتلی پر عوام کا عدم اعتماد ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب اور وفاق کی طرح سادہ اکثریت نہ ملنے کے باوجود PTI کو 20 بیساکھیاں فراہم کر کے حکومت تو بنوا دی جائے گی، لیکن اس آئینے میں اپنا چہرہ ضرور دیکھو جو گلگت بلتستان کے عوام نے تمہیں دکھایا ہے۔ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال نے الیکشن نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ احسن اقبال نے کہا آزاد امیدوار تحریک انصاف کے امیدواروں کے مقابلے میں جیتے۔ آزاد امیدواروں کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے PTI کو مسترد کر دیا۔ 15 نومبر کے انتخابات شام الیکشنز تھے، یہ الیکشنز کے نام پہ دھوکہ تھا۔ گلگت بلتستان کے عوام پر مصنوعی مخلوق مسلط کی گئی ہے، یہ PTI نہیں ہے۔ اگست میں جب انتخابات مقررہ مدت پہ ہونے تھے، ان انتخابات کو ملتوی کر کے سیاسی جوڑ توڑ، ہارس ٹریڈنگ، ہماری جماعت سے الیکٹیبلز کو نکال کر PTI کو کینڈیڈیٹس فراہم کیے گئے۔ اس کے بعد جو نگران حکومت لگائی گئی، ہم نے مسلسل احتجاج کیا کہ سیاسی بنیاد پر جانبدار حکومت لگائی گئی ہے، یہ غیر جانبدار نگران حکومت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک ضابطہ اخلاق پارٹیز کے ساتھ مل کر بنایا۔ اس ضابطہ اخلاق میں لکھا گیا تھا کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء
गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शेड्यूल आने के बाद दौरे नहीं करेंगे और ना किसी किस्म के ऐलानात कर सकते हैं वो। लेकिन आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि वजीर आजम से लेके वुज़रा ने जिस तरह की मंडी लगाई गिलगित बल्तिस्तान में कि इतने हजार वोट दे दो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। किसी एक सीट के लिए, किसी एक इलेक्शन के लिए, किसी एक पार्टी के खिलाफ धांधली करवाने के लिए इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की सवाल है। और हम इजाजत नहीं देंगे, हम इजाजत नहीं देंगे कि ये एक सियासी कार्ड बने। हम इजाजत नहीं देंगे कि आप डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट को इस हद तक लेके जाए कि पाकिस्तान के अवाम के इन बुनियादों पे बांटे, सिर्फ इसलिए कि आप अपना पसंदीदा जमात को जितवा। हमारा जो GBLA 8 का कैंडिडेट है उसने तो रिपोलिंग के लिए भी किया है और वो समझता है कि इंशाअल्लाह ताला उसका रिजल्ट मुख्तलिफ आ सकते हैं। जमील की सीट पे वापस आने के लिए एक मिनट के लिए, वहां जिस तरीके से फॉर्म 45 मैच नहीं हो रहे, जिस तरीके से अगर आप उन फॉर्म 45 के मुताबिक जाएं जहां सिग्नेचर्स हैं, जहां ना सिर्फ उनके सिग्नेचर्स हैं मगर हमारे सिग्नेचर्स हैं, तो तब जमील अहमद साहब जीत चुका है। मगर अगर आप उनके फॉर्म 45 की बुनियाद पे जाएं जो अचानक रातों रात अपीयर हो, जिन पे पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर्स ना हो, जिन पे जो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, तो फिर शायद किसी और कैंडिडेट जीता है। हम इस किस्म का वोट के पामाली, वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करने को तैयार है। हम कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले कोर्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, जो कोर्ट के हमने ना चाहते हुए भी फैसले माने थे, मगर कोई वजीर, कोई स्पेशल असिस्टेंट इस्लामाबाद से आके इलेक्शन दिन तक कैंपेन कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पिटिशन के नतीजे में ना सिर्फ वो वजीर ना अहल करवाया जाए, मगर वो कैंडिडेट्स जिनके लिए वो कैंपेन कर रहे थे, जैसे इलेक्शन कानून इजाजत देता है इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ अपोजिशन से के खिलाफ बातें और कैंपेन कर रहा होगा, मगर वो यहाँ के इलेक्शंस को हमेशा के लिए सही करने के लिए, ये अपना ही इदारा को ताकतवर करने के लिए कानून का ना सिर्फ आपका मजाक उड़ाया गया है, गिलगित बल्तिस्तान का अदालत का मजाक उड़ाया गया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन अदालत फैसले पे मान रहे हैं, जबकि हमारे लिए वो डिवाइडेड फैसला था, हमारे लिए एक जज कहता है कि आप कैंपेन करो दूसरे पर, लेकिन हमने फिर भी माना, तो ये वजीर जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो कानून के पाबंद क्यों नहीं है? और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम ना अहल हो सकता है, कंटेम्प्ट कराया जा सकता है, तो फिर जरूर और PTI के उम्मीदवार जिन्हें पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान की कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सारा एविडेंस कलेक्ट कर रही है। जहां जहां पाकिस्तान के वफाकी वजीर इस ऑर्डर से पहले भी पहुंचे, शायद वो उनको कैंपेन नहीं करना चाहिए था, उनको यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के फंड्स यहां बातें की बातें कर रहे थे, वोट्स के एक्सचेंज में वफाकी मंसूबे की बात कर रहे थे, ये तो हम बहुत सीरियसली लेते हैं। इस पे भी हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करना है, अगर आप उनको रोक नहीं सकते थे, अगर वो आपकी बस की बात नहीं थी, तो the fact that they have not only abused and used state resources but are on the record of trying to bribe the people of Gilgit-Baltistan, at the very least those candidates should be disqualified. We are going to the election commission against each and every single PTI candidate जिनके लिए वफाकी वजीर कैंपेन करते हुए वफाकी मंसूबे के ऐलानात किए, वफाकी फंड्स के ऐलानात किए। ये हमारा लीगल ऑप्शन है, हमारा लीगल हक है, ये हमारा लीगल और कानूनी जो तरीक़ेकार है हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा
एप्लीकेशंस भी सादिया दानिश साहब ने मुझे पास ऑन किया है, तो हम वो फॉरम्स पे भी खटखटा रहे हैं और साथ साथ हमारा एहतजाज जारी है। इंशाअल्लाह ताला कल मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो धांधली के खिलाफ और वोट का डाका के खिलाफ का एहतजाज है, उस पर फिर शरीक होऊंगा और अपना प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक हम अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करवा सकते हैं। इस इलेक्शंस का और इस नतीजे के जो मजाक हैं वो इस हद तक है कि हुकूमत का, पीटीआई का, वफाकी हुकूमत का कोई तैयारी ही नहीं था इलेक्शन जीतने का। इस हद तक तैयारी नहीं था कि उनके पास अब तक वजीर आला का कैंडिडेट नहीं है। मैंने आज आफ्टरनून में ऐलान किया था कि अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार हैं। अब तक पीटीआई ने हमें जवाब नहीं दिया कि पीटीआई के वजीर आला का उम्मीदवार कौन है। उनका तैयारी इस हद तक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसको किसको वजीर आला बनाना है। हुकूमत बनाने के लिए दूर की बात है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है। जब हमारा रिकाउंटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल हो जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चोरी हुई सीट्स है वो वापस दिलवाया जाएगा। हम गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की जो दिलचस्पी है जमहूरियत में, जिस तरीके से वो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम उनको मायूस नहीं करेंगे। हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ के अवाम ना सिर्फ सियासी लोग हैं मगर जमहूरी पसंद लोग हैं, और हम इनको इस मुश्किल वक्त में जब वो उनके हक ना जा रहा है, जब उनके अपने फैसले लेने के हक छीना जा रहा है, हम उनको लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। खास तौर पे इसलिए कि उन्होंने जो हमें मोहब्बत दिखाया है, जिस तरीके से हमारा कैबिनेट को कामयाब करवाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने ना सिर्फ हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार का नारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुँचाया मगर पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाया, पूरा दुनिया तक पहुँचाया, वो उनका कामयाबी है, सियासी जीत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को तो जीत चुके हैं, अब हुकूमत बनाने की बात है, उस पर हम लगे हुए हैं। मैं आपके सवाल लेने के लिए तैयार। उन्होंने इसी तरह के इल्जामात आपके ऊपर लगाए कि मुस्लिम गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए में इलेक्शन कैंपेन चला। सर आप मेरा गवाह हो, आप मेरा गवाह हो, आप मेरे साथ इस पूरा इलेक्शन कैंपेन के साथ हैं। आप बताएं मुझे, मैंने कब कहा, मैंने सिंध हुकूमत का 1 रुपया का ऐलान कब कहा? ये बयान हफीजुर रहमान साहब के से खिलवाया गया है पीडीएम में डेंट दिलवाने के लिए, जैसे कि कोई और नुमाइंदों के कभी कभार बयान दिलवाया जाता है वफाक में पीडीएम डेंट दिलवाने के लिए। मैं जो वो सारे के सारे आजकल के सहाफ़ी है जो अचानक जमहूरियत पसंद चुके हैं लेकिन पहले स्क्रिप्ट राइटर्स के स्क्रिप्ट के लिए उनका कलम चलते थे, उनके मुंह काला हो चुके हैं, उनके मुंह काला हो चुके हैं। कहते थे कि मैं डील के नतीजे पे यहाँ आया हूँ, कि मुझे किसी प्लेट में गिलगित बल्तिस्तान का हुकूमत मिल रहा है। मैं यहाँ आया, इसे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेरे भाइयों हैं, मेरे बहनों हैं, जिन्होंने मेरे ख़ानदान के साथ 3 नस्लों का वफादारी की है, और अगर मैं इनका हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मैं फ़ख्र करता हूँ अपना जमात पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मेरे उम्मीदवारों पे। आपको अंदाज़ा ये नहीं होगा कि अमजद पे कोई प्रेशर होगा या जमील पे कोई प्रेशर होगा कि सादिया पे प्रेशर होगा, मगर ये सब के सब मेरे साथ खड़े रहें, और यही वजह है कि मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम जैसा आपने कहा कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी जाएंगे और दीगर ज़राए भी इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा कि हम पीडीएम में इस मसले को भी उठाएंगे।
آپ بھی پی ڈی ایم کے ایک اہم رکن ہیں, کیا آپ بھی اس معاملے کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے؟ دیکھو وفاقی حکومت نے بہت سے ادارے استعمال کیے ہیں, جو آئی بی کے رول ہیں اور جو دوسرے ادارے کے رول ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اس کمرہ میں کچھ جرنلسٹ جو بیٹھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. ان کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے دو ادارے ایک کمرے میں بیٹھ کر سازش بنا رہے تھے, وہ کیسے بانٹ رہے تھے ہمارے سیٹوں کو. پھر ان کے جو نمبرز تھے, ان کا جو اسکرپٹ تھا, اس میں کس وقت پہ تبدیلی آئے, وہ بریفنگز دوسری بریفنگز کب دینے شروع کر دیے تھے. ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ اس وقت ہم روکنا چاہ رہے ہیں جو ابھی جاری داندلی ہو رہا ہے میرا جمیل بھائی کی سیٹ پہ, جو ابھی داندلی جاری ہے ایوب شاہ کی سیٹ پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم سازش ناکام کروا سکتے ہیں. جہاں تک پی ڈی ایم میں اس بات کو اٹھانے کی بات ہے, ضرور یہ بات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اٹھے گا. ہم الیکشن ٹرائیبیونلز کا جو بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنسالیڈیشن میں اور ری کاؤنٹنگ میں یہ ایشو کو حل کریں, اس لیے کہ ہم نے ماضی میں بھی ٹرائیبیونلز کا رویہ دیکھا. آپ کو پتہ ہوگا کہ انجینئر اسماعیل صاحب جو گانچو سے لڑتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 6 بار منتخب ہوا ہے 1994 سے لے کے آج تک. پچھلے الیکشن میں دھاندلی کر کے اس کا سیٹ اس سے چوری کیا گیا تھا, ٹرائیبیونل میں گیا. ٹرائیبیونل کا فیصلہ یہ حکومت کا ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے. تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون رول آف لا فالو ہو, کہ ہم کسی لالی پاپ کے پیچھے نہیں جائیں گے. ہم اپنے عوام کے آپ کے ووٹ پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے اگزامپلز رکھے ہیں, ہم ان کے لیے جو ہمارے قانونی راستے ہیں, جو ہمارا احتجاج کا راستہ ہے, ہم اپنائیں گے. میں نے کل کا فلائٹ لینا تھا گلگت بلتستان سے, میں نے اپنا فلائٹ کینسل کر لیا ہے. میں اپنے عوام کو اس وقت ایسے نہیں اکیلے چھوڑ سکتا. اسلام آباد کو جام کیا ہے تحریک 90 کی, اور گلگت کو جام کیا ہے آپ کے قانون ہے. مطلب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, خوف و ہراس ہے, فائرنگ کا بے تحاشا سلسلہ ہے. تو آپ ایک جمہوری حکومت ہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میڈیا نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا ہے, لیکن شہر کے اندر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. کئی مقامات پر مختلف لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا گیا ہے. آپ سے بڑے لیڈر کے ادھر ہوتے ہوئے, اور امجد صاحب نے اپیل بھی کی تھی آج ایئرپورٹ چوک پہ, کریمہ چوک پہ. آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جذباتی فیصلے کرنے اور انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے. بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام, احتجاج کا اعلان کر دیا. سیاست ہوتی رہتی ہے, یہ بھی کہا انہوں نے کہ جذباتی فیصلے کرنے اور انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے. جی بی اے 2 کے تمام پولنگ سٹیشنوں پر الیکشن ہوا ہی نہیں. جی بی اے 2 کے تمام پولنگ سٹیشنوں پر الیکشن ہوا ہی نہیں, یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ شبلی فراز نے گلگت بلتستان انتخابات کو شفاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے پہلے ہی دھاندلی کا راگ الاپنا شروع کر دیا تھا. ان کا ہمیشہ سے بیانیہ رہا کہ الیکشن وہی درست ہیں جس میں انہیں کامیابی ملی. پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا الیکشن ہارنے والے 1 ماہ سے لوگوں کے حساب پر سوار تھے. گلگت بلتستان کے عوام جمہوری ذہن رکھتے ہیں. انہوں نے پی ڈی ایم کے بیانیوں کو کوڑے میں پھینک دیا. اور میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں, تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ وہ ہوتی ہے جو کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان پہ مقدمہ بنایا تھا. 2002 میں اپارٹمنٹ خریدا, اس کی انہوں نے پورے سال تک ان پہ مقدمہ چلتا رہا. ایک ایسا شخص جو کہ نہ کبھی کسی سیاسی عہدے پہ تھا, نہ حکومت میں کوئی عہدہ تھا اس کو پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہوتی ہے جو کہ انہوں نے کی. انہوں نے کیس لڑا. انہوں نے تو نہیں کہا, کوئی ایک بیان اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہے. جب ان پہ ہاتھ پڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, سیاست کے پیچھے چھپتے ہیں. یہ تو سمپل سوال ہے کہ جب آپ کو بتائیں کہ یہ چیزیں, یہ اثاثے آپ نے بنائے ہیں. مریم نواز بجائے اس کے کہ ہمیں جمہوریت پہ بھاشن دیں, الیکشنوں پہ بھاشن دیں,
وہ تو یہ بتائیں کہ وہ بینیفیشل اونر ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی، کہ وہ کیسے انہوں نے یہ اثاثے بنائے، پیسے کیسے گئے. یہ تو اس پہ کئی لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ چونکہ شاید اقتدار میں نہیں تھے یا اس قسم کے ان کا اثر و رسوخ نہیں تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ جواب دینے کے وہ ایک سیاسی بیانیہ لے کے شروع ہو گئے ہیں، اداروں کے پیچھے شروع ہو گئے. تو مطلب پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا، اور سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے. میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان. آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں. گھر گھرستی کی باتیں بھی ہوں گی. خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو مبارکباد دی ہے. کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت اور پالیسیوں پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا، ثابت ہو گیا کہ عوام شفاف اور خدمت کرنے والی مخلص قیادت کے ساتھ ہے. واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے. تحریک انصاف کی کارکردگی کی بدولت گلگت بلتستان کے عوام نے الیکشن میں سرخرو کیا. یہ نئے پاکستان اور تبدیلی کے ایجنڈے کی جیت ہے. عثمان بزدار کا کہنا تھا، گلگت بلتستان کے الیکشن میں فتح شفاف پاکستان کی جیت ہے. گلگت بلتستان کے عوام نے ووٹ کی طاقت سے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے والہانہ محبت کرتے ہیں. سابق ادوار میں قومی وسائل کی لوٹ مار کرنے والوں کی منفی سیاست دفن ہو گئی. چوروں اور لٹیروں کی منفی سیاست کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے. بلیٹن میں بات کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ کیلبری کوئن اور فرزند زرداری اچھے بچوں کی طرح گلگت بلتستان کے انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لیں. فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. اوورسیز پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو فالوئنگ ہے، جو سپورٹ ہے، جو اونرشپ ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور ہم انہیں اپنے پارٹی کے سٹرکچر میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز نہ صرف پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجنے کا بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہیں، اور پاکستان کی اکانومی جب بھی مشکل میں آئی ہے، اوورسیز پاکستانیز نے آکسیجن سلنڈر کا کام کیا اور زر مبادلہ بھجوا کے اس ڈوبتی معیشت کو ہمیشہ سہارا دینے کی کوشش کی ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیز کی کنٹریبیوشنز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.
फेडरल गवर्नमेंट जो ओनरशिप दे रही थी ओवरसीज पाकिस्तानीज को, सबसे बड़ा सूबा पंजाब, वहाँ पे हमें उन ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो उनके मसाइल थे, चैलेंजेस थे, निचली सतह पे जो किसी देहात, कस्बे या तहसील की सतह पे बैठा ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसके लिए मुश्किलात के तदारक के लिए ज़िलाई जो सालिसी कमीशन था उसकी तरफ देखना पड़ता था। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे डिस्ट्रिक्ट सालिसी कमीशन के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं उस एक्ट में। इससे पहले 23 मेंबरान पे मुश्तमिल था, उसके दायरा कार को वसी किया गया। 27 मेंबर्स का ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन वो अब काम करेगा और इसके दायरे कार को तहसील की सतह तक नीचे टिकट। आपको बताएं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA के 3,500 मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर रिटायर करने के फैसले की उसूली मंजूरी दे दी। फैसले की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में कौमी एयरलाइन PIA के 3,500 मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम की उसूली मंजूरी दी गई। इस सिलसिले में 12 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। रज़ाकाराना रिटायरमेंट से PIA को सालाना 4 अरब रुपए की बचत होगी, जबकि फैसले की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। ECC ने कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 5 करोड़ 30 लाख, जबकि वजारत दाखिला और दिफा के लिए भी तकनीकी ग्रांट्स मंजूर कर ली। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को तबीयत में बेहतरी पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लीगी कायद 11 रोज सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने कहा, चौधरी शुजात हुसैन इंतहाई मिलनसार और सियासत में उनका अपना मकाम है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बेहतर है, सांस का मसला हल हो गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सूबा सिंध में भी कोरोना वबा की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। केसेस में योमिया बुनियादों पर इजाफा होता जा रहा है। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने मुराद अली शाह को कोरोना की तस्दीक कर दी है। मुराद अली शाह के मुताबिक उन्हें हल्का बुखार महसूस हुआ था। कोरोना टेस्ट कराया जो मुस्बत आ गया। वजीर आला का कहना है कि डॉक्टरों की हिदायत पर खुद को करंटीना कर लिया। हल्का बुखार है, ताहम तबीयत काफ़ी बेहतर है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने हर बयान में शहरियों से भी एहतियात की अपील करते रहे। नाजरीन, पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती से अमवात की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,160 हो गई। मजीद 2,128 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,59,000 हो गई। 3,23,824 मरीज सेहतियाब हो चुके। 28,048 मरीज जेर रोज में 19 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। पंजाब में 2,425, सिंध में 2,747, खैबर पख्तूनख्वा में 1,000, बलूचिस्तान में 156, गिलगित बल्तिस्तान में 93, आज़ाद कश्मीर में 121, इस्लामाबाद में 257 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में 128 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,10,450, सिंध में 1,55,680, खैबर पख्तूनख्वा में 42,370, बलूचिस्तान में 16,407, गिलगित बल्तिस्तान में 4,452, इस्लामाबाद में 24,218, आज़ाद कश्मीर में 5,455 मरीज हो चुके हैं। मजीद कोरोना वायरस की ही बात करें। आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,27,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,50,00,000 हो गई। 3,83,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मौजूद कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,52,000, ब्राज़ील में 1,66,000, भारत में 1,31,000, मैक्सिको में 99,000, रूस में 33,500, तुर्की में 11,500, ईरान में 42,000, अफगानिस्तान में 1,581, सऊदी अरब में 5,676 अमवात हो चुकी हैं।
پاکستان میں تعینات سلامتی کونسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں کی معاونت کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر پیش کر دیے گئے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات سلامتی کونسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں کی معاونت کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر پیش کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں تعینات سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو دفتر خارجہ میں بریفنگ دی گئی۔ سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی مہم جوئی اور اقدامات سے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ بلیٹن میں بات کریں، احتساب عدالت نے LNG ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی اور سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل پر فرد جرم عائد کر دی۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے LNG کیس کے ملزمان پر فرد جرم عائد کی۔ عدالت نے سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل پر بھی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ LNG منصوبے میں کرپشن الزامات کو مسترد کرتا ہوں، اپنی بے گناہی ثابت کروں گا۔ مفتاح اسماعیل کو بھی چارج شیٹ کی کاپی فراہم کی گئی ہے۔ نیب کی شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل کے خلاف چارج شیٹ سے متعلق احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر شہادتیں طلب کر لی ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ خواجہ، آصف رانا مشہود اور رانا مبشر سمیت 37 سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی۔ مقدمات کے اندراج کی منظوری ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی۔ جن سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی گئی ان میں شیخ روحیل اصغر اور سہیل شوکت بٹ اور غزالی سلیم بٹ، ملک محمد افضل ہنجرا، ملک محمد اجمل ہنجرا اور میاں ریاض عبداللہ خان، رانا محمد عظیم، اشرف عباس ڈوکر، ریاض گورائے اور میاں ذوالفقار سمیت دیگر شامل ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کے مطابق بعض ارکان اسمبلی پر سرکاری زمینوں پر قبضے کرانے اور بعض پر مختلف منصوبوں میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ ثبوتوں کی روشنی میں مقدمہ درج کر کے ملوث افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما عبدالغفار ڈوگر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق نون لیگی MNA پر پلاٹ کی غیر قانونی منتقلی کا الزام تھا۔ عبدالغفار ڈوگر کو اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں فاضل جج نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ ان کے خلاف پلاٹ کی غیر قانونی منتقلی کو 9 سال پرانا مقدمہ بھی خارج کر دیا۔ اینٹی کرپشن اپنے استغاثے کو ثابت کرنے میں ناکام رہی، جس پر سابق MNA کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ رہائی پر لیگی رہنماؤں اور کارکنان نے نعرے بازی بھی کی۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی پر الزامات کی پوچھاڑ کر دی ہے۔ کہتے ہیں MQM اور را کے تعلقات کا 4.5 سال پہلے بتا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، نظریہ ضرورت کے تحت متحدہ پاکستان بنائی گئی پارٹی کا نام، نشان اور جھنڈا بانی متحدہ کا دیا ہوا ہے۔ 14 نومبر کو پاکستان کے وفاقی وزیر خارجہ اور DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی مشترکہ ایک ساتھ بیٹھ کے ریاست کے دونوں اہم نمائندے، انہوں نے قوم کے سامنے انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے انوالومنٹ، انٹیلیجنس ایجنسی را کے پاکستان کے گروپس کی مدد، اس حوالے سے جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور آئندہ کی جو پلاننگ ہے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی گئی اور پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ را کس طرح سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں انوالو ہے۔ اس تمام بریفنگز میں MQM کا ذکر آیا، را سے MQM کے پیسے لینے کا ذکر آیا اور انڈیا میں MQM کے را کے انڈر میں چلنے والے کیمپس کا ذکر آیا اور ہتھیاروں کا ذکر آیا، را کے پیسوں سے خریدے جانے والے ہتھیار اور یہاں پر پھر ٹیررزم کی کارروائیوں کا ذکر آیا۔ میں تمام پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس MQM والے پوشن میں جو DGISPR نے اور فورن منسٹر نے جو بات کی، اس میں کیا نئی بات ہے، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم نے 3 مارچ 2016 کو اس قوم کے آگے وہ باتیں نہیں رکھ دی ہوں۔ آج 4.5 سالوں کے بعد حکومت کو اور ریاست کو یہ ضروری سمجھا کہ ان باتوں کو ریپیٹ کر دیں
جو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے آج کے 4.5 سال پہلے اس قوم کو بتایا. میں آج اپنے رب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر سرخرو کیا, پی ایس پی کو ایک دفعہ پھر سرخرو کیا. پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا کہ نواز شریف کے بیانیے کو گلگت بلتستان کے عوام نے مسترد کر دیا. بلاول بھٹو نے جب کہا کہ ہم گلگت کو سندھ جیسا بنا دیں گے تو لوگ ڈر گئے. بلاول بھٹو کے بیانی کی وجہ سے گلگت سے بھی وہ فارغ ہو گئے. انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے تھا. مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری تو گلگت بلتستان میں گھومنے گئے تھے. گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے. گلگت بلتستان کی عوام نے سب کو سنا لیکن ووٹ مستقبل کو سمجھ کر دیا. جو لوگ وہاں کئی دن سے تھے انہیں عوام نے مسترد کیا. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ہم نے این سی او سی کے احکامات پر جلد سے ختم کر دیے. پی ڈی ایم کے نام پر بھی سرکس بند ہونا چاہیے. این سی او سی کے فیصلوں پر عمل کرنا ضروری ہے. افسوس نہ خبر دیں آپ کو کہ نوشہرہ میں کاکا صاحب روڈ پر اسکول وین کو المناک حادثہ پیش آیا ہے. 2 خواتین سمیت 9 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے. مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسکول وین کاکا صاحب سے نوشہرہ کینٹ جا رہی تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت کی. انہوں نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی. انہوں نے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جسٹس قیصر رشید نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے جسٹس قیصر رشید سے حلف لیا. جسٹس وقار احمد سیٹھ کی کورونا سے وفات ہو گئی تھی. جسٹس قیصر رشید نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے جسٹس قیصر رشید سے حلف لیا. جسٹس وقار احمد سیٹھ کی کورونا سے وفات ہو گئی تھی. شہباز شریف کو بختر بند گاڑی میں عدالت پیش کرنے کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے. احتساب عدالت لاہور کے ایڈمن جج جواد الحسن نے تحریری حکم جاری کیا. آئی جی جیل خانہ جاز، سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے جواب جمع کروایا. آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ اور ایس پی سیکیورٹی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم. درخواست پر قانون کے مطابق آرڈر کے لیے متعلقہ افسران 19 نومبر کو پیش ہو کر دلائل دیں. اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل.